قرآن کی اور ہمارے دین کی مقدس ترین اصطلاح کو جس طرح رسوا کیا ہے، اور اس میں صرف دشمنوں ہی کی کارگزاری نہیں ہے، ہماری اپنی غلطیوں کو دخل ہے۔ 3 غلطیاں نوٹ کر لیجئے جہاد کے بارے میں۔ جہاد کے معنی جنگ، حالانکہ اسی قرآن میں قتال کی اصطلاح بھی موجود ہے، اسی سورہ صف میں موجود ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ ایک ہی کتاب کی 2 بنیادی اصطلاحات کیا بالکل مترادف ہے؟ نمبر 2، جنگ تو ہر وقت ہوتی نہیں اور ہر شخص پر فرض ہوتی نہیں، لہذا جہاد ویسے ہی کھڈے لائن لگ گیا، مسلمان کی زندگی سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں رہا۔ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، پڑھ رہے ہیں، رکھ رہے ہیں، جہاد تو فرض کفایہ ہے بھائی۔ عین خلافت راشدہ میں بھی اگر کسی محاذ سے 10,000 کا تقاضا آ گیا، 10,000 آدمی اور بھیجیے، اور حضرت عمر نے 10,000 آدمی بھیج دیے، تو بقیہ جو لوگ ہیں ان کی طرف سے کفایہ ہے، ادا ہو گیا، بس ہر ایک کے لیے جانا لازم نہیں ہے، وہ فرض عین کی فہرست سے خارج، ہمارے فقہی تصور فرائض سے معدوم۔ نمبر 3 سب سے زیادہ، لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، مسلمان جب جنگ کرے جہاد فی سبیل اللہ ہے، چاہے بدماش ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، اللہ کا باغی ہو، صرف زیادہ بڑے محل بنانے کے لیے وہ جنگ کر رہا ہو، اپنی حکومت کو وسعت دینے کے لیے جنگ کر رہا ہو، وہ جہاد فی سبیل اللہ ہو رہا ہو، اپنی بیویوں کے لیے تاج محل بنانے کے لیے جنگ کر رہا ہو، وہ جہاد فی سبیل اللہ ہو رہا ہے۔ بیڑا غرق کر دیا جہاد کا اس تصور میں۔ اپنی حکومتوں کی توسیع کرو، اپنی رعیت جو ہے زیادہ ہو، زیادہ لگان آئے، زیادہ جو ہے وہ آپ کے لیے ریونیوز ہو، زیادہ بڑے محل بنے، زیادہ بڑے ٹھاٹ باٹ جمے، اور چونکہ آپ مسلمان ہیں لہذا یہ جہاد فی سبیل اللہ۔ کس نے یہ ظلم کیا ہے؟ دوسروں کو کیا دوش دے رہے ہیں؟ کسی اور سے کیا شکوہ ہے کہ باما ہر چے کرد آشنا کرد۔ اب آئیے اصل میں سمجھیے، جہاد ایک ہے لفظ جہاد مطلقاً، جوہد سے جہاد یا مجاہدہ باب مفاعلہ، جوہد کے معنی کوشش اور مجاہدہ اور جہاد کے معنی کسی مخالفت کے علی الرغم کوشش۔ قتل سے مقاتلہ یا قتال، جوہد سے مجاہدہ یا جہاد۔ اب نوٹ کرتے جائیے، سب سے پہلا جہاد وہ ہے جو ہر لیونگ آرگنزم جس میں بھی کوئی رتی بھر بئی زندگی ہے وہ جہاد کر رہا ہے، جس کا نام ہے اسٹرگل فار ایگزسٹنس۔ زندہ رہنا کوئی آسان کام ہے؟ کمپٹیشن ہے کہ نہیں؟ اقبال نے یہ لفظ استعمال کیا، جہاد زندگانی، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ یہ تو کافر بھی کر رہا ہے، مسلمان بھی کر رہا ہے، چیوٹی بھی کر رہی ہے، مکھی بھی کر رہی ہے، ہر شے جہاد میں ہے۔ پھر ایک جہاد ہے دفاع کا جہاد، اپنی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کے لیے جہاد۔ ایک جہاد ہے اپنے حقوق کے حصول کے لیے جہاد، جن میں سب سے بڑا حق حریت۔ یہ جہاد سب کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟
ہندوؤں نے جہاد نہیں کیا تھا؟ انگریزوں کے خلاف پہلا جہاد تو بنگال کے ہندو انقلابیوں نے شروع کیا تھا، اگرچہ اس سے پہلے بہت پہلے فرائضی تحریک شروع کر چکی تھی، لیکن جو ہسٹری ہمیں اس صدی کی معلوم ہے اس میں سب سے پہلے تو ہندو انقلابی تھے، ریڈیکلز۔ اب یہ سمجھ لیجئے، یہ جہاد جب مسلمان کرے گا اور کتاب و سنت کی تعلیمات کے مطابق کرے گا، یہ اجر و ثواب کا موجب ہوگا، اپنے اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، جہاد زندگانی کے لیے کسب حلال کرے گا، حبیب اللہ قرار پائے گا، اس کی زندگی عبادت قرار پائے گی۔ جہاد حریت مسلمان کرتا ہے، اس میں جان دیتا، شہید ہے، کوئی شک نہیں، لیکن اسے جہاد فی سبیل اللہ سے کنفیوز نہ کیجیے۔ ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھیے، بعض الشیء فی غیر محلہ ہی، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ حضور نے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید، جو مسلمان اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا وہ بھی شہید ہے، ٹھیک ہے شہید ہے، لیکن یہ جہاد فی سبیل اللہ والی بات نہیں ہے، دفاع ہے اپنے مال کا، اپنی جان کا، اپنی حریت کا، اپنی آزادی کا، اپنے حقوق کا، جائز جنگ ہے، کرو۔ یہ تو ہوا مطلقاً جہاد۔ اب ایک لفظ آتا ہے جہاد فی سبیل، یہ ہے نظریاتی جہاد۔ آپ کا ایک نظریہ ہے، آپ اسے حق سمجھتے ہیں، اسے پھیلانا چاہتے ہیں، جان و مال کھپائیں گے اس میں، یہ جہاد ہو رہا ہے اس نظریے کے لیے۔ آپ ایک نظام کو حق سمجھتے ہیں، اس کو قائم کرنے کی جد و جہد میں جانیں دے رہے ہیں، مال خرچ کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، راتوں کو جاگ رہے ہیں، دن میں مشقت کر رہے ہیں، جہاد ہے۔ لیکن اب اس میں نظریے اور نظام کا فرق ہو جائے گا۔ ابو جہل بھی مجاہد تھا کہ نہیں؟ مجاہد بھی تھا، مقاتل بھی تھا، لیکن فی سبیل الشرک، فی سبیل الطاغوت۔ مسلمان نوجوانوں کے والدین بھی جہاد کر رہے تھے، مشرک والدین جب اپنی اولاد کو فورس کر رہے تھے کہ نہیں شرک میں واپس آؤ، قرآن نے وہی لفظ استعمال کیا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اور دوسری جگہ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، وہ بھی سب مجاہد تھے فی سبیل شرک، مجاہد فی سبیل شیطان، مجاہد فی سبیل الکفر، مجاہد فی سبیل الاشتراکیہ، مجاہد فی سبیل الڈیموکراطیہ، ڈیموکریسی کے لیے جہاد کیا، جانے دی لوگوں نے، مجاہد تھے لیکن فی سبیل الڈیموکراطیہ۔ یہاں اب ایڈ کیجئے جہاد فی سبیل اللہ، یہ تیسری منزل پر میں نے آپ کو پہنچایا ہے۔ جب تک اس کا تعین نہیں ہوگا بات واضح نہیں ہوگی، اور یہی میں واضح کرتا چلوں، چاہے وہ افغانستان کا جہاد تھا اور چاہے وہ کشمیر کا جہاد ہے، اور چاہے وہ 50 برس قبل کا جہاد الجزائر تھا، بنیادی طور پر یہ جہاد حریت تھے۔ مجھے آج تک یاد ہے الجزائر میں جہاد ہو رہا تھا 50s میں، علامہ بشیر الابراہیمی بہت بڑے عالم دین الجزائر کے آئے تھے، میں جماعت اسلامی کا منٹگمری جو اب سائی وال کہلاتا اس کا امیر تھا، ہم نے کمیٹی بنائی تھی، انہوں نے تقریریں کی، ہم نے پیسے جمع کیے، جہاد فی سبیل اللہ۔ اگرچہ ان کے ساتھ ایک کرنل صاحب بھی تھے، وہ داڑھی واگری کے سے بالکل پاک اور مبرہ تھے، ہم نے ان سے صرف نظر کیا، غض بصر کیا، ہم نے تو علامہ بشیر ابراہیمی کو دیکھا، لیکن اس جہاد فی سبیل اللہ کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک سوشلسٹ ریاست وجود میں آ گئی، اور شمالی افریقہ میں شراب کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ملک بن گیا الجزائر۔ یہ کیسے ہو گیا؟ کیوں ہو گیا؟ گندم از گندم پہ روئے جو سے جو، جہاد فی سبیل اللہ کے نتیجے میں اشتراکی حکومت،
معلوم ہوا something was wrong somewhere. آپ نے لیبل غلط کر دیا تھا. جہاد حریت تھا, ٹھیک ہے, جائز تھا جانے دینا, جنگ کرنا, اپنی آزادی حاصل کرنا, لیکن محض جائز ہونا اور ہے اور اس کو جہاد فی سبیل اللہ کہہ دینا, یہ زمین و آسمان کا فرق. کنٹراڈکشن ان ٹرمز. افغانستان میں کیا ہوا؟ یہ جہاد حریت تھا بنیادی طور پر. ٹھیک ہے, جن لوگوں کی نیتیں یہ تھیں کہ وہ اللہ کے دین کا غلبہ چاہتے ہیں, وہ ٹھیک ہے, وہ اپنی نیت سے اجر و ثواب پائیں گے, لیکن جہاد فی سبیل اللہ کی شرائط ہرگز پوری نہیں تھی وہاں پر, ورنہ وہ جہاد فی سبیل اللہ فساد فی سبیل اللہ نہ بنتا, جو تاحال تو بنا ہوا ہے, لیکن خیر کی توقع ہے. ہمیشہ میں نے کہا ہے, کیونکہ بہت سے لوگوں نے بڑے خلوص کے ساتھ جانے دی ہیں. رنگ لائے گی ہنا پتھر پہ گھس جانے کے بعد وہ نتیجہ نکلے گا, لیکن اگر وہ جہاد فی سبیل اللہ ہوتا تو کبھی کے نتیجے نکل چکے ہوتے. یہی معاملہ کشمیر کا جہاد حریت ہے. جو مسلمان یہاں سے جا کے مدد کرتا ہے اس کے لیے اپنی نیت سے اجر و ثواب پائے گا, لیکن جہاد فی سبیل اللہ کا میرے اور آپ کے لیے اولین میدان یہ ارض پاکستان ہے. یہاں اللہ کا دین قائم کرنے کے لیے جد و جہد. اپنے گھر کو چھوڑ کر, اپنے گھر میں دین نہیں, باہر چلے ہیں دین قائم کرنے. یہاں جو کچھ ٹیلی ویژن پر ہو رہا ہے, ابتدا میں کشمیری مجاہدین جب آئے ہیں یہاں پاکستان اور جس درجے بددل ہو کر گئے ہیں, ہم نے تو نہ معلوم کیا سمجھا تھا کہ پاکستان کیا ہوگا, یہاں ہے کیا. بہرحال ایک بات جان لیجئے, جہاد مطلقاً وہ اور شے ہے, جہاد فی سبیل اللہ اور شے ہے. اس جہاد فی سبیل اللہ کی شرط واحد, شرط لازم یہ ہے کہ اس میں سوائے اس مقصد کے کوئی مقصد شامل نہ ہو. لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا. حدیث نبوی ہے کہ حضور سے پوچھا گیا, حضور کوئی شخص جنگ میں جا رہا ہے مال غنیمت کی طلب میں, کوئی جاتا ہے حمیت کی وجہ سے کہ حضور نے کوئی مہم بھیجی ہے کسی ایسے قبیلے کے خلاف جس سے اس کی پرانی خاندانی کوئی رقابت یا رنجش چلی آ رہی ہے, تو اب بڑے شوق سے جا رہے ہیں, اب ملے گا, آج موقع ملے گا. کوئی اپنی شجاعت کے اظہار کے لیے جنگ کرتا ہے, کون ہے فی سبیل اللہ؟ آپ نے فرمایا